پانچواں مسئلہ یہ ہے بالاختصار کہ صحابہ کی برائی یعنی سب و شتم، لفظ سب آتا ہے عربی کی عبارت میں، اس سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ یعنی گالم گلوچ تو بہت بڑی بات ہے، مسلمان سے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کو کہ گالی دے گا ماں بہن کی نعوذ باللہ یا کوئی ایسی۔ برا بھلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدنا معاویہ کی محبت میں آ کر سیدنا علی کو غلط کہنا شروع کر دو، سیدنا علی پر تبصرے کرنا شروع کر دو، یا سیدنا علی کی محبت میں آ کر سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، یا کسی اور مسئلے میں صحابہ کی آپس میں معاملات ہیں، آپ تیسرے کون آگے بیچ میں؟ آپ بیچ میں ایک کا ذکر کر کے دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دو یا تبصرہ کرنا شروع کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا الفاظ مت نکالو، کیونکہ سب کے سب صحابہ محترم ہیں۔ ماں باپ کا کتنا مقام ہے، ماں باپ کا، ماں کا بھی اور باپ کا بھی الگ الگ مقام ہے۔ اگر وہ آپس میں لڑ پڑیں تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ایک کی سائیڈ لے کر دوسرے کو گالم گلوچ یا برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ بھئی وہ ہمارے لیے اعلیٰ مقام ہے ان کا، آپس میں وہ ایک دوسرے سے اگر الجھتے ہیں تو ہمارے لیے تو بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے کہ ہم کس کو غلط کہیں کس کو صحیح کہیں، کسی کو بھی نہیں ہم غلط کہہ سکتے۔ گستاخی ہے ماں باپ کی کہ ان کے بیچ میں جج بن جائیں۔ تو صحابہ کا تو مقام، صحابہ تو ان پر تو ہمارے ماں باپ قربان، صحابہ کرام کا تو وہ مقام ہے کہ ان پر ہمارے ماں باپ قربان، پھر ان کے بارے میں ہم تبصرے کریں؟ تو صحابہ کو برا بھلا کہنا، ان کے بارے میں کوئی ایسا تبصرہ کرنا، آپ دیکھیں آپ کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے، آپ نے بس تھوڑی سی یہ غلطی کر دی، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، آپ کو کوئی کہہ دے تو آپ کو ناگوار گزرتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ایسا بولنا کہ فلاں صحابی نے ایسا غلط کیا، صحیح نہیں تھا، ایسا تبصرہ کرنا اللہ کے نزد اللہ کو کتنا ناراض کرتا ہے یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ چنے ہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پوری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ایک گروپ چنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اور ان کو بھی آپ نے معاف نہیں کیا، تو پھر آپ معاف کس کو کریں گے؟ اور اللہ کے نزدیک آپ کے کیا مقام ہوگا؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اس گروہ کو معاف نہیں کرتے، ان کے بارے میں تبصرے کرتے ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ نبی بار بار کہتے چلے گئے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں برے الفاظ مت استعمال کرنا۔ فَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات ذکر ہو بھی جائے تو منہ بند کر لینا، رک جانا، اور مجھے بھی کوئی بات ایسی نہ سناؤ میرے صحابہ کے بارے میں کہ کہیں میں دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرے دل میں نہ رہ جائے کسی صحابی کے بارے میں کوئی ناراضگی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے ملوں اور میرے دل میں کسی صحابی کی ناراضگی ہو، کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈر رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں۔ کتنے دلیر ہیں ہم کہ ہم صحابہ کے بارے میں بڑے دلیری سے بات کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہالت عام ہو گئی ہے۔ قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن سمجھا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر قرآن سارا ہی مومنین کا جو گروہ ہے، مومنین کے لیے جس گروہ کو آئیڈیل بنایا اور جن کی طرف دعوت دی ہے قرآن نے، وہ صحابہ کرام تو ہیں۔ ام القرآن سورۃ الفاتحہ، جس میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، وہ ہدایت جو لے کر قرآن اترا ہے، نازل ہوا ہے، اس ہدایت کا خلاصہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، سیدھا راستہ عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی وہ صحابہ کرام، انبیاء اور صحابہ کا راستہ۔ اور ان صحابہ کو یہ شخص معاف نہیں کرتا، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جی صحابہ کی آپس میں مسئلے ہوئے تھے، لہذا ابھی تم کون ہو؟ تم تو اپنے ماں باپ کے معاملات میں بولنے کے قابل نہیں ہو۔ گستاخی ہے یہ، اور یہ اس طرح کے تو ہزاروں ماں باپ قربان ان صحابہ پر، ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو۔ اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہوگی؟ اس کی عقل ماری گئی ہے، اس شخص کی عقل ماری گئی ہے، زبان اس کی لمبی ہو گئی ہے۔ یہی زبان
یہی زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے فرمایا تھا کہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، نفل، صدقہ، خیرات، تہجدیں سب ضائع ہو جاتی ہیں. یہ ساری عبادتیں جب کام آئیں گی جب آپ زبان کو قابو رکھو گے. صحابی نے کہا زبان، ہم اپنے لفظوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک کے بل، منہ کے بل گھسیٹ کے صرف زبان کی وجہ سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے بارے میں اسی عقیدے پر ثابت قدم رکھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نازل فرمایا ہے. ہمیں اہل سنت کی زندگی دے، اہل سنت کے مسلک پر موت دے، اہل سنت کے مسلک پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا بڑے بڑے ائمہ کرام کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اسلام اور مسلک اہل سنت پر زندگی دے اور اسلام اور مسلک اہل سنت پر ہی وفات دے، ہمارا خاتمہ ہو. یعنی مسلک اہل سنت سے مراد وہ مسلک جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، وہ نہیں جو ہم نے خود بنایا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.